नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से तीसरा फेज लॉन्च कर दिया गया है और इस तीसरे फेज के अंदर अब तिल अवीव पर अटैक किया जाएगा और हिजबुल्लाह की जानिब से तिल अवीव पर ये हमले बाकायदा तौर पर शुरू भी कर दिए गए हैं। ये जवाब जो इसराइल ने बमबारी इस वक्त शुरू कर रखी है बेरूत के ऊपर, उसके जवाब के अंदर हिजबुल्लाह ने तिल अवीव को अब निशाने के ऊपर ले लिया है। अब हाइफा की तरह तिल अवीव रोज़ाना की बुनियाद पर निशाना बनेगा और तबाहकुन अटैक्स अभी हिजबुल्लाह ने जो इब्तदाई जो स्ट्राइक हैं वो शुरू की हैं और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, उसमें मुसाद बेसिस को निशाना बनाया गया है, उसमें नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है और हाइफा और तिल अवीव के दरमियान जो सबसे एक सेंसिटिव एरिया है उसको निशाना बनाया गया है और बाकी बहुत सारे दीगर एरियाज हैं उनको हिट किया गया है। फिर उधर से इराक ने आज बहुत बड़े हमले किए हैं। इराकी ड्रोन्स के हमलों के नतीजे में जो धमाके हैं वो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर वेस्ट बैंक से खबरें आ रही हैं कि वहां पर रैमिंग अटैक के नतीजे में कैजुअलिटीज हुई हैं और गजा से बहुत बड़े जो हमले हैं उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। और नाज़रीन, जो ग्राउंड अटैक है, जो जमीनी जंग है, वहां से यह खबर आ रही है कि शदीद तरीन लड़ाई वहां पर रिपोर्ट हो रही है और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई जिसने इसराइल को हिला के रख दिया है, इतने ज्यादा उनके फौजी एक ही वक्त में वहां पर हलाक हुए हैं, तो नई कैजुअलिटीज की रिपोर्ट भी सदरन लेबनान से आ रही हैं क्योंकि वहां पर इसराइल ने यह अनाउंस कर रखा है कि उन्होंने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया और वो मजीद डीप जा रहे हैं। तो इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और लेबनान से ये खबर सामने आ रही है कि शदीद तरीन लड़ाई इस वक्त वहां पर जारी है और वहां पर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो जंग बेसिकली पिछले 24 घंटों के अंदर एक बिल्कुल नई डायरेक्शन के अंदर चल पड़ी है। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कल जो हिजबुल्लाह की जानिब से एक गैर मामूली अटैक किया गया, जो वॉर मिनिस्ट्री को निशाना बनाया गया, नेतन्याहू के ऑफिस को, आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्ट्री और जो इंटेलिजेंस कमांडर्स हैं उनकी हाउसिंग को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद नाज़रीन इसराइल की जानिब से बेरूत के ऊपर बमबारी शुरू कर दी गई। जो बेरूत सबब्स है वहां पर खौफनाक बमबारी इसराइल की जानिब से की गई और इस वक्त भी ये बमबारी इसराइल कर रहा है और सिविलियंस के घरों को निशाना बना रहा है और यही इसराइल करता है। वो रियल आर्मी के साथ लड़ नहीं सकता है। अगर इस वक्त इसराइल की फिजाइया के बम जो सिविलियंस के ऊपर के घरों के ऊपर गिर रहे हैं, अगर उसको निकाल दिया जाए तो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है कि इसराइल ने क्या अचीव किया इस जंग के अंदर। अगर इसको निकाल दें कि इसराइली जंगी त्यारे जाकर सिविलियंस के घरों के ऊपर बम गिरा रहे हैं, अगर इस पार्ट को निकालें तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा इसराइल की इस जंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप देखें ना कि वो जंगी त्यारे जो मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है और एक साजिश के तहत किसी के पास नहीं है, इसलिए अब जो ईरान को मिलने जा रहे हैं वो इस पूरे खित्ते को बदल कर रख देंगे और आखिरी जो सुपरियॉरिटी इसराइल की बची हुई है, एयर सुपरियॉरिटी, उसका भी खात्मा होगा। तो ये जुल्म है, ये सीधा सीधा जुल्म है कि जंगी अगर लड़ना है तो सामने जाकर हिजबुल्लाह से लड़ा जाए, जंगी त्यारों से जाकर सिविलियंस के घरों के ऊपर बम गिराना ये बहादुरी नहीं, ये बुज़दिली है और ये जुल्म है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सीरियन लेबनीज बॉर्डर है उसके ऊपर भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है और वहां पर बहुत सारी जो ब्रिजेस हैं उनको तबाह किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग लेबनान से सीरिया की तरफ भी जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सीरिया से लेबनान की तरफ आए थे जब वहां पर जंग का आगाज हुआ था शाम के अंदर, तो शाम से लोग लेबनान में आए थे। अब यहां पर जंग शुरू हो गई है, ये सदरन लेबनान के अंदर रहने वाले थे, तो यहां से ये वापस शाम की तरफ जा रहे हैं, कुछ लेबनीज भी शाम की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो सारी गुजरगाहें हैं उनको भी इसराइल तबाह कर रहा है और बहुत सारी जो ब्रिजेस हैं उनको निशाना बनाया गया। जरा 4 हेडलाइंस देखिए। इजरायली वॉर प्लेन स्ट्राइक बेरूत सदरन सबर्ब्स ओवरनाइट। पूरी रात ये जो गुजरी है इसमें बमबारी होती रही है। इजरायली स्ट्राइक्स ऑन सदरन सबर्ब्स बेरूत रीन्यू। कुछ वक्फे के बाद अभी दोबारा से ये बमबारी, बहुत खौफनाक बमबारी है, बहुत तबाहकुन बम जो है वो सिविलियंस के घरों के ऊपर इस वक्त गिराए जा रहे हैं। A very violent raid by the Israeli occupation on the southern suburbs of Beirut. Israeli targeted bridges at the Assi River and other roads along the Lebanese-Syrian border in Al-Qusayr. ठीक है, जो दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस हैं उनको तबाह किया जाए। मुझे बताइए इसका हिजबुल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है, इसका जंग लड़ने के साथ क्या ताल्लुक है? मतलब सिविलियंस अगर शाम की तरफ जा रहे हैं तो उनकी गुजरगाहों को तबाह किया जा रहा है। अब ये जो
दरियाओं के ऊपर बने हुए पुल हैं, ये तो अभी से तामीर होने वाले नहीं है। लेबनान की इकॉनमी ऑलरेडी पिछले 8-10 सालों से क्राइसिस के अंदर चल रही है, जंग से पहले की क्राइसिस के अंदर चल रही है। तो ये ब्रिजेस कब बनेंगे? ये तो अभी बनने वाले नहीं है। तो वो दरियाओं के ऊपर आप अंदाजा करें ये कितना अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस को, और सीरियन और लेबनीज बॉर्डर के ऊपर। तो ये मतलब उनका निशाना एक रियल आर्मी नहीं होता कभी भी, और ना वो रियल एक फाइट लड़ सकते हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। अब नाज़रीन, इसके जवाब के अंदर हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है, ठीक है। और उस तीसरे फेज के अंदर अब तिल अवीव शामिल किया गया है। अब तिल अवीव जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर निशाना बनेगा और तबाहकुन हमले तिल अवीव के ऊपर होंगे। तिल अवीव ऑलरेडी भी हिजबुल्लाह उसके ऊपर अटैक कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो नो गो एरिया था हिजबुल्लाह के लिए, वहां पर अटैक्स हो रहे थे, लेकिन इक्का दुक्का अटैक्स हो रहे थे, टारगेटेड अटैक्स हो रहे थे। किसी बेस को निशाना बना दिया, 10वें दिन कोई एक मिसाइल फायर कर दिया, 10 मिसाइल फायर कर दिए, मतलब इक्का दुक्का जो अटैक्स हैं वो जारी थे। तिल अवीव उनकी हिट लिस्ट के ऊपर नहीं था। उनका जो बैटल फील्ड हिजबुल्लाह ने डिक्लेयर की हुई थी वो हाइफा था। हाइफा तक उनके रूटीन के हमले जारी थे। रोजाना जिनके ऊपर वो रिपीटेडली अटैक्स कर रहे हैं वो हाइफा तक का एरिया था। उससे अगला जो एरिया है हाइफा और तिल अवीव के दरमियान, और फिर तिल अवीव इटसेल्फ, वो कभी कभार निशाना बनते थे। जैसे एक ड्रोन उन्होंने सिजारिया के अंदर भेजा जहां पर नेतन्याहू का घर है, तो कभी कभार। लेकिन अब ये जो तीसरा फेज अनाउंस हुआ है, इसका मतलब यह है कि जैसे हाइफा आप रोजाना सुनते हैं कि कितने धमाके हाइफा में होते हैं, कितने मिसाइल रोजाना हाइफा में दागे जाते हैं, तो वो अब तिल अवीव के अंदर फायर किए जाएंगे। तो इस तीसरे फेज का मतलब यह है, और ये बहुत तबाहकुन होने वाला है इजरायलियों के लिए, क्योंकि अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहारिया, हाइफा और बाकी सेंट्रल इजराइल से ये हो रही थी तिल अवीव की तरफ, ठीक है। अब तिल अवीव निशाना बनेगा तो फिर क्या होगा? ये तो एक तरह से जो कैपिटल होता है वो किसी भी जंग का आखिरी मरकज होता है। कैपिटल सबसे आखिर में अंडर अटैक आता है। तो यहां पर कैपिटल के ऊपर उन्होंने हमलों का आगाज और ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया। तो ये सिग्निफिकेंट तब्दीली है इस जंग की डायरेक्शन के अंदर। जो एक तो ग्राउंड अटैक का दूसरा फेज लॉन्च होना, हमने कहा था एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, उसी के नतीजे में हिजबुल्लाह ने वॉर मिनिस्ट्री और सारा उनको अटैक किया, और फिर बेरूत के ऊपर बमबारी शुरू हो गई। अब उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने तिल अवीव को निशाना। तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, और जंग बिल्कुल आप समझ लें कि नई डायरेक्शन और नई पेस और नई इंटेंसिटी के ऊपर चली गई है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बयान आपके सामने रख दूं, फिर ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात रखते हैं। इजरायली मीडिया ने क्या बताया है आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से। चीफ ऑफ स्टाफ सरप्राइज्ड बाय द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर व्हेन ही स्पोक अबाउट द गोल ऑफ डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह। ये अभी नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर था उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसका कोई तजर्बा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्मी का, ठीक है। अब जब वो गया है, कल उसने वहां सबको जो बात किया आर्मी के साथ, तो उसने कहा जी हिजबुल्लाह को हमने खत्म करना, ये हमारा वॉर गोल है। जो ही उसने ये बात की, इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि इजरायली आर्मी चीफ जो है वो चौंक गया। वो चौंक इसलिए गया कि वहां हिजबुल्लाह हमारे पर खच्चे उड़ा रही है और हमारी आर्मी कह रही है लड़ना नहीं है, रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रही, और जो रिजर्व ब्रिगेड्स हैं उनकी ज्वाइनिंग की जो रेशो है वो सिर्फ 20% तक आ चुकी है। यानी जो छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं वो सिर्फ 20% लौट रहे हैं। 80% दुनिया की तारीख में मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा कभी होता है कि जब जंग चल रही हो और फौजें भाग जाएं। मतलब इससे बड़ी कोई इबरतनाक और शिकस्त और ह्यूमिलिएशन हो नहीं सकती कि उनकी जो ज्वाइनिंग रेशो है, जो ऑलरेडी फौज के अंदर लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग रेशो इस वक्त 20% रह गई है। और जो बिल्डिंग वाला कल वाकया हुआ उसने इजराइल को इस वक्त हिला के रखा हुआ है, और बहुत सारी कैजुअलिटीज, और हिजबुल्लाह जिस तरह फिजाई हमले करके पूरे इजराइल में तबाही मचा रही है। तो इस वक्त इजरायली आर्मी ये बयान दे रही है कि हमने लेबनान के अंदर गोल्स अचीव कर लिए हैं, अब बहुत जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। प्रेशर बना रही है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इस जंग को खात्मे की तरफ लेकर जाए। और डिफेंस मिनिस्टर आकर कह रहा है कि नहीं हिजबुल्लाह को तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब वो चौंक गया कि ये बात क्या कर रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ हैं और ये अभी तक उसी
تکبر کی امیجینیشن کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اسرائیل ہیں، ہمارے پیچھے امریکہ ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر زمینی حقائق کیا ہیں۔ تو دیکھیں وہاں فوج اپنی شکست تسلیم کئی بار کر چکی ہے اور جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، لیکن وہاں پر اب کیا فوج نتنیاہو کے خلاف بغاوت کر دے؟ تو وہ تو ایسا پاسبل نہیں ہے، انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے ہی چلنا ہے، وہی ان کا ایک سٹرکچر ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ نتنیاہو نے آج جو ٹویٹر پوسٹ کی ہے اس کے اوپر اس نے خالی ایک بروکن ہارٹ پوسٹ کیا ہے، ایک بروکن ہارٹ اس نے پوسٹ کیا ہے۔ یہ اس نے پوسٹ کیا ہے ریگارڈنگ جو لیبنان کے اندر واقعہ ہوا اور ان کے فوجی وہاں پر مارے گئے، جو بلڈنگ ان کے اوپر کولیپس ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں اس ظالم ترین شخص جو اس وقت دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص ہے، جس نے لاکھوں معصوم فلسطینیوں کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا ہے، جس کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اب وہ ایک انسٹاگرام انفلوئنسر کی طرح ایموجی ڈال رہا ہے بروکن ہارٹ کی۔ یہ حالت ہوئی پڑی ہے، مطلب دیکھیں نا، حزب اللہ نے ان کے حواس اڑا کے رکھ دیے ہیں، ان کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں، ایک انسٹاگرام انفلوئنسر کی طرح بروکن ہارٹ وہاں پر پوسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ حزب اللہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے بیسیکلی، اور ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ تو یہ ثبوت آپ کے سامنے، یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیروت کے اوپر بمباری کریں، وہ جو مرضی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، لیکن جہاں تک بات ہے فتح کی اور زمینی حقائق کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل یہاں سے فاتح ہو کر نکل جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سویلین والا پارٹ اگر نکالیں تو اسرائیل کی اچیومنٹ کیا ہے اور سویلینز کو مارنا کیا اچیومنٹ ہوتی ہے؟ دنیا کی بزدل ترین آرمی یہ کرتی ہے۔ اچھا، تو بہرحال اب اس کے جواب میں حزب اللہ نے بھرپور حملوں کا آغاز تل ابیب کے اوپر کر دیا ہے۔ باقی جو حملے ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں جیسے روٹین میں روزانہ حائفہ اور ادھر ادھر سارے نشانہ بن رہے تھے، وہ سارے اپنی جگہ پر جاری رہیں، لیکن ساتھ تل ابیب اب اس ٹارگٹ لسٹ کے اندر آ گیا ہے۔ اور انہوں نے جناب سیزاریا جو نتنیاہو کا گھر ہے وہاں پر دوبارہ اٹیک کیا ہے۔ حائفہ اور تل ابیب کے درمیان جو ایریاز ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، یہ بھی انڈر اٹیک نہیں تھے۔ اور پھر تل ابیب اٹ سیلف اس کو نشانہ بنایا ہے، موساد بیسز ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے۔ حزب اللہ commenced the third phase which includes تل ابیب۔ commence کرتے ہیں شروعات کر دینا، یہ اسرائیلی میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے، ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر حزب اللہ نے شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ the third stage is تل ابیب and حزب اللہ is committed to its pledges۔ تیسرا جو فیز لانچ کیا گیا ہے یہ دراصل تل ابیب ہے۔ یہ ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ تیسرے فیز کا مطلب ہی تل ابیب ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلا فیز تھا اس میں یہ تھا کہ حائفہ، نہاریا، اکر یہ والے ایریاز تھے، اور جو پہلا فیز تھا وہ 10 کلومیٹر تک محدود تھا، سفید اور اس سے پیچھے پیچھے۔ دوسرا فیز اناؤنس ہوا تو اس میں کرمیل سٹی، اس کے ساتھ ساتھ باقی اہم شہر کرایوت اور حائفہ، اکر، نہاریا، یہ تھے سیکنڈ فیز کے اندر۔ اور تھرڈ فیز کیا ہے؟ تھرڈ فیز کا مطلب ہی تل ابیب ہے، کیونکہ تل ابیب تو پھر آخری چیز تھی نا جس کے اوپر مطلب اگر وہ انڈر اٹیک آتا ہے تو پھر دارالحکومت انڈر اٹیک آ گیا نا، تو اس کا باقاعدہ طور پر آغاز حزب اللہ نے کر دیا۔ اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ از کمیٹڈ ٹو اٹس پلیجز، کہ حزب اللہ جو کہتی ہے، جو پلیج کرتی ہے وہ پھر کر کے دکھاتی ہے، وہ اپنا کئی بات کو پورا کر کے دکھاتی ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ 8 راکٹس فائرڈ فرام لیبنان ٹورڈز تل ابیب۔ یہ وہ سارے ہائی کوالٹیٹو ویپنز ہیں جو ایک ایک میزائل بہت تباہی لاتا ہے۔ ابھی نظر رپورٹ یہ ہوا ہے کہ قادر 1 بلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، جو وار منسٹری کے اوپر حملہ ہوا ہے، قادر 1 بلسٹک میزائل۔ تو یہ جو 8 راکٹس فائر ہوئے ہیں یہ وہ ہائی کوالٹی کے جو ویپنز ہیں وہ تل ابیب کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان فائرڈ salvos of rockets towards central occupied Palestine and نتنیا۔ نتنیا ایک باقاعدہ شہر کا نام ہے جو حائفہ اور تل ابیب کے درمیان واقع ہے، یہ سزاریا کے ساتھ ہے، نتنیا اس کا نام ہے۔ تو وہ درمیانی ایریا یہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اسرائیل کی جو کریم ہے، اسرائیل کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس ایریا کے اندر مقیم ہے۔ سائرن ساؤنڈ آل دا وے فرام نارتھ اینڈ سزاریا ٹو دا ساؤتھ آف نتنیا ریچنگ رمت حشرون۔ رمت حشرون تل ابیب کا ایریا ہے، سینٹرل تل ابیب کا ایریا ہے، یعنی سٹی کے سینٹر کا ایریا حشرون ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نارتھ سے سائرنز کا آغاز ہو رہا ہے اور سزاریا تک سائرن بج رہے ہیں، پھر نتنیا تک، اور پھر تل ابیب کے سینٹر تک۔ کین یو بلیو کہ اتنا بڑا حملہ
اور جو باقی ساؤتھ رہ گیا ہے وہاں پر عراق نے حملہ کیا. آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی جب سیم ٹائم پہ لیبنیز بارڈر سے لے کر تل اویو کے سینٹر تک سب سے گنجان آباد ایریا کے اندر سائرنز بج رہے ہیں اور وہ انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں, تو ساؤتھ بھی انڈر اٹیک ہے اور وہ بھی دھماکوں سے گونج رہا ہے. اس کے علاوہ حزب اللہ اٹیکس اسرائیلی گلوت بیس, the headquarter of the intelligence unit 8200 in the Tel Aviv suburbs. یہ تو مشہور زمانہ بیس ہے اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, پہلے بھی اٹیکس ہوتے رہے, اس کو ایک بار پھر آج نشانہ بنایا گیا. ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے, حزب اللہ ایڈوانس راکٹس پاؤنڈ ٹاپ لیول اسرائیلی بیسز ان تل اویو. پاؤنڈ کہتے ہیں مطلب بچھاڑ کر دینا. حزب اللہ ایگزیکیوٹ سیورل ٹاپ ٹیئر ملٹری آپریشنز ٹارگیٹنگ ڈیپ انٹو دا آکوپائڈ ٹیریٹریز. بہت سارے ٹاپ لیول کے آپریشنز حزب اللہ کی جانب سے سر انجام دیے گئے, پرٹیکولرلی خاص طور پر تل اویو اینڈ اٹس سببز, خاص طور پر تل اویو اور اس کے سببز کے اندر, while maintaining the upper hand on the borders, while maintaining the upper hand on the borders. جبکہ جو زمینی جنگ ہے اس میں بھی حزب اللہ کا اپر ہینڈ ہے. یہ جب زمینی جنگ شروع ہونے جا رہی تھی اس میں تو ساری دنیا کا پہلے سے اتفاق تھا کہ زمینی جنگ میں تو حزب اللہ مطلب بہت ڈومینیٹ کرے گی. فضائی بمباری کے حوالے سے دنیا اتنی نہیں جانتی تھی کہ حزب اللہ یہ بھی کر سکتی ہے. اتنی منظم اور اتنے لمبے عرصے تک اور اتنے سسٹمیٹک طریقے سے, اتنے آرگنائز طریقے سے اسرائیل کو آہستہ آہستہ ختم کرے گی, حائفہ کو نشانہ بنائے گی, ڈسپلیس کرے گی, روزانہ سائرنز بجیں گے. یہ تو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اتنا آرگنائز. لیکن زمینی جنگ میں تو دنیا پہلے سے بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو وہاں پر تو پھر ظاہری بات ہے اسرائیل کی تباہی دو گنا ہونی تھی اور وہ ہو رہی ہے. ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا کرایوت ایریا, حائفہ کا جو اہم ترین سٹی کرایوت, وہاں پر دھماکے, ایکسپلوژنز. اس کے علاوہ دا ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا بیت حلیل اینڈ کریات شمونا, ایکسپلوژنز ہرڈ فرام ان سائڈ دا آکوپائڈ ٹیریٹریز آفٹر ڈرونز کراس ٹوورڈز دا گلیلی فنگر. گلیلی فنگر کے ایریا کے اندر بہت سارے دھماکے سنے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دھماکے آپ دیکھتے جائیے, وہاں کریات شمونا سے وہ شروع ہو رہے ہیں اور اپر گلیلی فنگر, ویسٹرن گلیلی, یہاں سے ہوتے ہوئے حائفہ تک دھماکے, حائفہ سے آگے سیزاریا اور نتنیہ تک دھماکے, آگے تل اویو تک دھماکے, اور صدرن لیبنن کی خبر میں آپ کے سامنے آگے چل کر رکھتا ہوں. 2 rockets fired from Lebanon fell in the settlement of Malot in the Galilee. باقاعدہ براہ راست راکٹس آ کر ٹکرا رہے ہیں. We targeted the gathering of Israeli enemy army forces in the town of Maroun al-Ras with Nasr 1 missile salvo. نئے ویپن جو ہے جو حزب اللہ استعمال نہیں کر رہی تھی ان کو اب استعمال کر رہی ہے. انہی نصر 1 میزائلوں کے ساتھ جو بنت جبیل ہے وہاں پر اسرائیلی فورسز کی جو گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لڑائی اس وقت جاری ہے, ذرا اس کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیلی میڈیا, اسرائیلی آرمی فیسز فیرس بیٹل ان دا سیکنڈ لائن آف لیبنیز ٹاؤنز. اسرائیلی میڈیا کے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں شدید ترین لڑائی اس وقت صدرن لیبنن کے اندر جاری ہے. فیرس بیٹل, یہ الفاظ آپ کو غزہ میں سننے کو ملتے تھے, آج یہ لیبنن سے خبر آ رہی ہے. یہ جو ہی تھوڑا سا انہوں نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پھر آگے حزب اللہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ پر ان کو کنفرنٹ کر رہی ہے. ایک بھی لیبنیز ویلیج یہ پراپر آکوپائی نہیں کر سکے. تباہی ضرور مچائی ہے, بم ضرور گرائے ہیں, لیکن کوئی اسٹریٹجیکلی اچیومنٹ یہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں. تو انہوں نے آگے بڑھنے کی جو کوشش کی ہے تو زیادہ نقصان, اور فیرس بیٹل اس وقت جاری ہے. The Israeli media describe what happened today as a black day. The losses of the Israeli army in Lebanon are very heavy. اب وہ اتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں کہ اب وہ پتہ نہیں کتنے بلیک ڈے اسرائیل کا وہ بن چکے ہیں. کتنے ہی دن ایسے ہیں جن کو اسرائیلی میڈیا کہتا ہے یہ والا بھی بلیک ڈے ہے. انہوں نے اکتوبر پورے کو بلیک منتھ بھی قرار دیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ان کے سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. تو یہ تعداد تو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. کس کس دن کو یہ بلیک ڈے قرار دیں گے ناظرین آپ دیکھیں گے یہ صدرن لیبنن سے ٹوٹل ڈیفیٹ کے ساتھ کس طرح نکلیں گے. ابھی تک 50 دنوں کے اندر ثبوت حزب اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور اس نے پرخچے اڑائے ہیں اسرائیل, نیٹو اور ان سب کے اتحادیوں کے. ان کی ساری غرور اور تکبر کے ساتھ اور گرین لائٹ کے ساتھ یہ جنگ شروع ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے اسرائیل جیسے 2006 میں عبرتناک شکست کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا, اب بھی وہاں سے نکلے گا اور کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا. ذرا 2-3 ہیڈ لائنز اسرائیلی میڈیا کی اور دیکھیے. وی آر پیئنگ اے ہیوی پرائس ان لیبنن, ریزرو میجر جنرل کہہ رہا ہے. اگین میں نہیں کہہ رہا, اسرائیلی ریزرو میجر جنرل کہہ رہا ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہوگا, جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کوئی اس کو میٹر نہیں کرتا,
جس کو کوئی باقی رائٹس میٹر نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، نہ لیبنیز میٹر کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیوی پرائز پے کر رہے ہیں. تو دھچکا لگا ہے، اور حزب اللہ نے طاقت کے ساتھ طاقت کا جواب دیا ہے، طاقت کے ساتھ ان کے غرور کا جواب دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتے، یہ صرف فورس کی زبان سمجھتے ہیں. تو وہ فورس حزب اللہ نے یہاں پر دکھائی ہے. یقین مانیے اگر یہ فورس نہ ہوتی کوئی بھی لیبنان کو نہیں بچا سکتا تھا. اب ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے، دا گیپ از انریزنیبل between what is happening on the ground and the killing of soldiers in Lebanon and what is happening in the room. میرا خیال ہے یہ بہت لب لباب ہے اس ساری صورتحال کا کہ اسرائیل کیوں جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، کیوں سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روم کی ریالٹی ہے، جو رومز کے اندر بیٹھ کر یہ ڈسکشن ہو رہی ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں جہاں پر ہمارے فوجی مر رہے ہیں، ان میں بہت گیپ ہے. یعنی ریالٹی کا بہت گیپ ہے کہ آن گراؤنڈ ہم ہار چکے ہیں، ہماری فوجیں وہاں پر ہلاک ہو رہی ہیں، اور یہاں یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جو ڈسکشنز کر رہے ہیں، اور جیسے ابھی وہ ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ حزب اللہ کو تباہ کر دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ ہماری لیڈرشپ دیکھ ہی نہیں رہی کہ زمینی حقائق کس طرح سے بدل چکے ہیں. All the anti-tank missiles launched by Hezbollah in the past weeks were launched from areas where the army operated, from which it withdrew. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے ہفتے کے اندر جو تمام اینٹی ٹینک میزائلز آئے ہیں وہ تمام اس ایریا سے آئے ہیں جہاں پر اسرائیلی آرمی نے جانے کا کلیم کیا تھا اور کہا تھا یہاں سے ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا ہے، وہیں سے سارے اینٹی ٹینک میزائل فائر ہوئے ہیں. یعنی حزب اللہ کوئی ختم نہیں ہوئی. اور دیکھیں اسرائیلی میڈیا جو کہتا ہے نا کہ ابھی تک بھی حزب اللہ کی پار ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ چونکہ اسرائیلی آرمی آ کر کلیم کرتی ہے نا کہ ہم نے حزب اللہ کو 70% تباہ کر دیا ہے، ہم نے اتنا صدرن لیبنان کا ایریا کلیئر کروا دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یہاں سے حزب اللہ کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے. یہ ان کے اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب یہیں پر ناظرین عراق کے حوالے سے خبر دیکھیے. یہ صدرن لیبنان کے اندر عراق نے اٹیک کیا ہے. اسلامک ریزسٹنس سیز ٹارگیٹڈ وائٹل ٹارگیٹس ان ایلات یوزنگ اٹیک ڈرونز. اسرائیلی میڈیا ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا ایلات. تو اب وہ بات پوری ہو گئی ہماری. کریات شمونہ پہلا آپ شہر کہہ لیں، ایریا کہہ لیں لیبنان بارڈر کا، کریات شمونہ اور ایلات آخری. کریات شمونہ میں بھی دھماکے اور ایلات میں بھی دھماکے، اور پورے نارتھ اور پورے سینٹر اور حائفہ اور درمیانی ایریا اور تل اویو، یہاں تمام میں سائرنز اور دھماکے. تو پورے کا پورا اسرائیل اس وقت دھماکوں سے گونج رہا ہے. ویسٹ بینک کے اندر کیجویلٹیز دیکھیے. 2 Israeli soldiers injured in car ramming operation in Ramallah. Gaza resistance eliminates Israeli soldiers strikes settlements. غزہ سے بھی راکٹس فائر ہو گئے، اور ویسٹ بینک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں 2 انجریز کم سے کم ہوئی ہیں کار ریمنگ اٹیک میں. ویسٹ بینک جو آکوپائڈ ایریا ہے وہاں پر ابھی تک یہ ول نہیں توڑ سکے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اور ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس چاقو ہیں، چھریاں ہیں، ڈنڈے ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو ایز اے وہ ویپن استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ریمنگ آپریشن ہوتا ہے نا ویسٹ بینک کے اندر، یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی مارا گیا 2 فوجی مارے گئے، یہ نہیں ہے، یہ ان کا اظہار ہے. اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ فلسطینی اپنی ول چھوڑ دیں لڑنے کی، آزادی حاصل کرنے کی، یہ ان کا ون لائنر ایجنڈا ہے. اور جب یہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ول ابھی تک نہیں چھوڑی ہے آزادی حاصل کرنے کی. تو اس کو آپ اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ ایک فوجی مارا گیا یا 2 فوجی مارے گئے، اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جو جاتا ہے فلسطینی اس کو پتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا، وہ وہاں پر شہید ہو جائے گا. اور 100 سال بھرا پڑا ہے ریزسٹنس سے، اور آج کے دن بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ آلریڈی آکوپائڈ ہیں. تو اس کو اس اینگل سے آپ دیکھیے. تو اس ایک حملے کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.